الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم ذكراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگ راہ راست پر آنے کے لیے کس چیز کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت آئے گی تو تب راہ راست پر آئیں گے؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها، اچانک تو قیامت آئے گی، اس کی شرائط پہلے آئیں گی کہ ان کی شرائط علامات، قیامت کا وقوع جب شروع ہو جائے گا تو تب تو راہ راست پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فقد جاء اشراطها، اس کی علامت تو کچھ آ چکی ہیں، کچھ آپ کے سامنے آپ کے زمانے میں ہیں. ان علامات کو دیکھ کر اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنا تھا. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب قیامت آ جائے گی اور اس وقت نصیحت پر عمل کرنے کا، توبہ کرنے کا، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی اور بے حیائی، فحاشی، زنا عام ہوگا، شراب کا پینا عام ہوگا، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اور اب بھی اس وقت دنیا کا جو اوسط ہے اس میں مرد کہیں 70، کہیں 60، کہیں 55، کہیں 75% عورتیں ہیں. اور اس کے آگے پھر دنیا میں مردوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی جیسے قیامت قریب آئے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. ایک مرد قرب قیامت میں کئی عورتوں کی کفالت کر رہا ہوگا. گزشتہ جمعے پر قیامت کی علامات صغرا بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کو خاتم النبیین بنایا جانا اور آپ کو آخری کتاب دینا، آپ کی امت کو آخری امت کہنا، چاند کے ٹکڑے ہونا، سورج کا رک جانا، فلسطین کا آزاد ہونا، وبائی امراض کا ہونا، مال کی کثرت ہو جانا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی علامات صغری ہیں جو ہو چکی ہیں، کیونکہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو گئی۔ علامات متوسطہ جو کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے قریب قریب میں ظاہر ہو جائیں گی۔ علامات متوسطہ میں انسان کو اپنی ایمان اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تمام وہ پیشین گوئیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور نبی کا پیشین گوئیاں بیان فرمانا من انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں دینا ہے۔ یہ مسئلہ اہم اور عقیدے والا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، ہر بات ان کی وحی ہوتی ہے۔ کچھ وحی ایسی ہے جس کو مطلوب کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ کچھ وحی ایسی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ فرمان رسول ہیں، موجود ہیں، ان کو احادیث کہتے ہیں۔ اس بات کو اور سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے، مسجد نبی میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو کچھ صحابہ لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں۔ تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو لکھنے سے منع کر دیا کہ کبھی کبھی تو آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو آپ عام بات بیان فرماتے ہیں۔ اس نے لکھنا بند کر دیا۔ آپ نے پوچھا ایک دن کہ آپ پہلے لکھتے تھے، اب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے بیانات پہلے لکھتے تھے، اب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے اس نے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی غصے میں ہوتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ دیتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میری ہر حالت کا جملہ، غصے کی حالت کا ہو، تبسم کی حالت کا ہو، بیان کے زمانے کا ہو، چلنے پھرنے کے زمانے کا ہو، جہاد کے زمانے کا ہو، سفر کا ہو، جو بھی میری منہ سے جملہ، میرے جسم سے حرکت ظاہر ہوتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بھلے وہ غصے کی حالت میں ہو تب بھی آپ لوگ لکھا کرو۔ تو گویا کہ آپ کا ہر فرمان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپ کوئی فرمان نہیں بولتے۔ قرآن کی آیت آ گئی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ادھر حدیث آ گئی کہ بے شک میری غصے کی حالت ہو تب بھی آپ لکھا کرو، وہ خلاف شرع نہیں ہوتا، وہ اس میں بھی دین کے سبق ہوتے ہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے بعد کے آنے والے زمانے کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا دو جماعتوں میں، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، اور 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر جو ہے وہ ملوکیت آ جائے گی۔ یہ سب پیشین گوئیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا تھا، اور آپ نے لوگوں کو مستقبل کے بارے میں یہ باتیں بتائیں۔ اس کو سورہ ہود میں قرآن مجید نے بتایا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ۔ اے نبی، ہم نے بہت ساری باتیں آپ کو غیب کی بتائی ہیں، آپ اور آپ کے علاقے کے لوگ، قوم کے لوگ یہ باتیں نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلیہ علم غیب نہیں ہوتا، ورنہ تو صلح حدیبیہ میں آپ صلح کر رہے ہیں اور ہاتھ پر بیعت کرا رہے ہیں کہ عثمان شہید ہو گئے، آپ کو جو خبر دی گئی آپ نے وہی مانی، جبکہ حضرت عثمان تو شہید نہیں ہوئے تھے۔ کلیہ غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا، لیکن غیب کی کچھ باتیں اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی ہیں، اتنا غیب ہوتا ہے جتنا بتا دیا جاتا ہے۔
اب یوں کہنا کہ نبی کو کلیتاً علم غیب حاصل ہے، انصاف پر مبنی بات نہیں ہوگی، اور یوں کہنا کہ نبی کو غیب کی خبریں بالکل نہیں پتہ، یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ فی الجملہ غیب کی باتیں اللہ پاک اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں، جس کو سورہ ہود میں بیان فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ فَاصْبِرْ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے نبی، ہم جو بتا رہے ہیں وہ فلانی قومیں آئیں، انہوں نے یہ غلطیاں کی، ان پر یہ عذاب آئے، آپ کے بعد ایسا زمانہ آئے گا، ایسی لوگ غلطی کریں گے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا۔ اس پر مزید بات اور کر لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں، آپ نے بتایا بتا دیں گے، انشاءاللہ نہیں کہا، پھر وہی نازل ہوئی، سورہ کہف نازل ہو گئی، آپ نے اللہ نے فرمایا انشاءاللہ کہتے تو جلدی جبرائیل آ جاتے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی کیا کہانی ہے، کون کنویں میں گیا تھا اور کنہوں نے ڈالا تھا وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے۔ آپ پر پھر وہی نازل ہوئی، سورہ یوسف نازل ہوئی، جس کو فرمایا کہ آیات للسائلین، قصہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے۔ اب آئیے اپنے سبق کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قیامت تک آنے والے دور کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، علم عطا کیا ہے، آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، جس میں سے میں نے بتایا بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں جو تقریباً کچھ پوری بھی ہو چکی ہیں۔ قرب قیامت کی علامات کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، جن کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قیامت کی علامات صغریٰ جو ہم گزشتہ جمعے پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ صغریٰ علامات وجود میں آ چکی ہیں، آپ کا آنا، چاند کے ٹکڑے ہونا، سورج کا رکنا، فلسطین کا فتح ہونا وغیرہ۔ علامات متوسطہ بیان ہو رہی تھی، درمیانے زمانے کی علامات، اس کے بعد پھر بڑی علامات کا ظہور ہوگا۔ بڑی علامات 10 ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پر بیان کریں گے، دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا، امام مہدی کا وغیرہ۔ بڑی علامات میں بھی پھر یوں فرق ہے کہ کچھ علامات کے ظہور کے وقت توبہ استغفار قبول ہوگی، لیکن کچھ علامات بڑی ایسی ہیں کہ اس وقت ان کے ظہور کے وقت توبہ استغفار بھی قبول نہیں ہوگی، جیسے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ آج کے سبق میں متوسطہ علامات بیان کرنی ہیں۔ ان علامات کو بہت ساروں کو آپ نے سن بھی رکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو کیوں بیان کیا، اس میں امت کے لیے کیا فائدہ ہے، یہ سمجھنا ہے، پہلے یہ سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو کیوں بیان کیا ہے، امت کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ علامات قیامت جو متوسطہ ہیں، ان کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو جب وہ باتیں جو پہلے بتائی گئیں ابھی نہیں ہو رہی تھی اب ہو رہی ہیں، تو اپنے ایمان کے بارے میں اس کو اور استقامت اور ایمان میں پختگی نصیب ہوگی۔ یہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا تھا وہ آج سامنے آ رہی ہیں۔ وہ ایسی باتیں نہیں تھی، کوئی کہانی افسانہ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایمان میں اضافہ محسوس کرے گا۔ دوسری بات، ان علامات کا حصہ نہ بنے، جتنا ہو سکے ان علامات کا حصہ نہ بنے، ورنہ بے برکتی آئے گی۔ علامات قیامت کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے کہ ان کا حصہ بنے، ان کا حصہ نہ بنے۔ کوشش کرے اللہ یہ کہ جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ
سود کا اتنا لین دین ہوگا کہ جو بچنا بھی چاہے گا تو تب بھی سود کا دھواں اس کے گھروں میں ضرور داخل ہو جائے گا. اب دھوئیں کو کیسے روکے بندہ؟ انسان مکلف ہے اتنی چیز کا جتنا وہ کر سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان علامات کے سامنے آنے سے اپنے ایمان میں استقامت نصیب ہوگی کہ جو بیان کی گئی تھی وہ آج سامنے آ رہی ہیں. ہمارا نبی تو ہمارا ایمان ہے وہ سچا ہے، صادق و مصدوق ہے. دوسری بات کہ ان علامات کا حصہ نہ بنے ورنہ اللہ کی ناراضگی کی زد میں آئے گا. تیسری بات کہ اپنے ایمان اپنے اعمال کی فکر میں زیادہ لگ جائے. اب دنیا کی عمر تھوڑی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تو دو طرح ہے. ایک تو وہ قیامت ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہوگا، اور ایک وہ قیامت ہے کہ جب انسان کے اپنی روح نکلنا شروع ہو جائے گی. ایک صحابی نے سوال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ وَإِنَّهُ غُلَامٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، وہاں ایک لڑکا انصاری لڑکا ایک بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ان یعیش ھذا الغلام اللہ یدرکہ الحرم حتی تقوم الساعہ. یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو لڑکا بیٹھا ہے ابھی بچہ ہے، یہ جوان ہوگا، یہ جب بوڑھا ہو جائے گا انتہائی بڑھاپا ابھی اس پر نہیں آئے گا تو تیرے اوپر تو قیامت قائم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے بات؟ ایک بچہ ہے جو 5-7 سال کا بیٹھا ہوا ہے، یہ جب 80 سال کا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، اور انتہائی بوڑھا بھی نہیں ہوگا، 70 سال کا 60 کا ہو جائے گا تو تیرے اوپر تو قیامت قائم ہو ہی چکی ہوگی. جو آج تو 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، بچہ جب 70 سال کا بنے گا تو اس وقت تو مر چکا ہوگا، تیری قیامت تو قائم ہو چکی ہوگی. لہٰذا اس قیامت کے انتظار کی کیا وہ ضرورت ہے کہ تو اس قیامت کی علامات کو دیکھ کر توبہ اور ایمان لائے گا. اپنی قیامت کی فکر کا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر رہا ہے اس کی قیامت تو برپا ہے. قیامت کیا ہوگی؟ بندہ فنا ہو جائے گا. قیامت کہاں ہوگی؟ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے نیکیاں منقطع ہو جائیں گی. تو جب عام حالت میں بندہ مرتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی ختم، جو وہ کر رہا تھا اب تو وہ نہیں کر سکتا. اور کون پیچھے یاد کرے گا؟ دعاؤں میں، استغفار میں، مغفرت کی دعاؤں میں کون یاد کرے گا؟ کتنا یاد کرے گا؟ ضرورت کتنی ہوگی؟ ضرورت کتنی ہوگی؟ کون کتنا یاد کرے گا؟ لہٰذا اپنے ہی اعمال انسان کو کام آئیں گے. میدان حشر میں جب لوگ دیکھ لیں گے نا وہ سارا منظر جو دنیا میں بتایا جا چکا تھا وہ یقین نہیں کرتے تھے. اب کیا کہیں گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. موت کے فرشتے آئے، اب سمجھ آ گئی مرنا بھی تھا جس سے میں غافل پھر رہا تھا، ایمان و عمل بھی بنانا تھا جو میں لاو لہل میں تھا. فرشتوں سے عرض کرے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے چھوڑ دو، انتظار، مجھے تھوڑا سا اور دنیا میں رہنے دو، نیکیاں بجا لاؤں گا، اب گناہ نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کے منہ سے نکلنے والا ایک جملہ ہے جو ایسا ہوگا تو نہیں، دوبارہ واپس نہیں جا سکے. سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. مجھے تھوڑا تھوڑ جو میری روح ابھی قبض نہ کرو. رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، زیادہ زندگی نہ دو، ابھی میری روح قبض نہ کرو،
تھوڑی سی زندگی اور دے دو، میں نیکیاں بھی بجا لاؤں گا، ایمان بھی صداقت والا بناؤں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، نیک بن جاؤں گا۔ لیکن ایسا ہوگا تو نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں کیا فرمایا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے منظر قیامت کا دیکھ لیا، ابصرنا، وہ جو سنا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں ہمارے رب ہمیں بھیج دے، ایمان بھی پکا بنائیں گے، عمل صالح بھی بجا لائیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ دنیا ہے جو اس میں بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اسلام کا اتنا سنہری اصول ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو دنیا بھی مل جائے گی، دنیا میں داخل ہو جاؤ گے تو آگے آگے دنیا، پیچھے پیچھے تم، اور آخرت بھی چلی گئی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، جس کو قرآن نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، للفقراء۔ حالانکہ مکہ میں تو جبل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پہاڑ تھا، کسی کی اور جگہ بھی زمین تھی، کسی کی اور جگہ بھی زمین تھی، مکانات بھی تھے۔ جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے نا جی، تو قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقیر صحابہ جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینہ میں آ گئے، فقیر صحابہ، ایک سوٹ تھا دوسرا سوٹ نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ انتظام نہیں تھا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ میں کھانے پینے کا بندوبست کیا، رہائش کا بندوبست کیا، اور وہ انصار اتنے اونچے تھے، انصار کا لقب پایا نا، مدد کرنے والے، وہ اتنے اونچے تھے کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دی کہ حضور اگر کوئی صحابہ ہماری متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، عدت کے بعد وہ صحابی جس کی بیگم نہیں ہے وہ ہماری بیگم سے شادی کر لے۔ اس حد تک اگرچہ ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا، ان صحابہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم صبر کر لیں گے، اللہ ہمیں شادیاں عطا کرے گا، آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہ دیں۔ لیکن ان کی اظہار کا تو دیکھ لو نا، کتنی اونچی بات ہے، ذرا اپنے اوپر سوچے نا۔ فقیر تھے یہ صحابہ جو مکہ سے آئے، گھر مکہ میں رہ گئے، پہاڑ مکہ میں رہ گئے، کاروبار مکہ میں رہ گئے، یہاں آئے کچھ بھی نہیں تھا، اور جب نبی کی غلامی میں کامل آئے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ خطہ حجاز کیا ہوتا ہے، فارس و روم بھی ان کے قدم چومنے لگا۔ اللہ جب دین میں انسان داخل ہوتا ہے، دین بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، اور ان کو سب کچھ خزانے مل گئے، اور وہ خزانے ملے تو مزید افسوس کرنے لگے کہ کہیں ہمیں نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا، فرمایا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، ایک ایک نبی کی تعلیم کا اپنانے والوں پر وہ اثر آیا کہ اصحاب صفات چبوترے میں تو بیٹھتے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھر نبی کی غلامی میں جب پورے آئے تو یمن کے گورنر بنا دیے گئے، کوئی بحرین کے گورنر بنا دیے گئے، اور وہ پیوند زدہ امیر المؤمنین جس کے کرتے پر اپنی عوام 70 ٹاکیاں گنتی ہے، فارس و روم بھی، وہ مدینہ میں ہے، فارس و روم، کیسر و کسرا اپنے عوانوں میں ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس ایمان تھا، تقوی تھا، طہارت تھی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جب ہوتا ہے بندہ تو دین بھی آتا ہے، دنیا بھی آتی ہے۔ ہمیں یہ غلط پہاڑا گیا، غلط ہماری پرورش کی گئی، غلط تہذیب کے پیروکار بن گئے ہم کہ یورپ کو اپناؤ گے تو سکون کی زندگی آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی، انہیں تو خود نہیں آئی۔ وہ سکون کی زندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے لباسوں کو بھی اتار کے پھینک دیا،
وہ سکون کی زندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حلال جانوروں کو کھانے کے بجائے حرام جانوروں کو کھانا شروع کر دیا. وہ سکون کی زندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچھے پاک مشروبات پینے کے بجائے نجس چیزیں پینے میں لگ گئے. تو ان کی پیروکاری میں تم سکون چاہتے ہو جنہیں خود ہی سکون نہیں ملا. اور ان کی زندگیاں پڑھو, آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خودکشی کی شرح کہاں زیادہ ہے, اور دیندار بندہ تو خودکشی نہیں کرتا. اتتہ الدنیا وہی راغمہ, اتتہ الدنیا وہی راغمہ. دین میں داخل ہوتا ہے دنیا خود آتی ہے, غلام بن کر آتی ہے. خودکشی کی شرح دیکھو ان یورپ کے جگمگاتے شہروں میں, وہ پیٹاگون جہاں بدماشی کے مشورے کیے جاتے ہیں, دنیا کو تباہ و برباد کے مشورے کیے جاتے ہیں. ان کی زندگیوں کو, حالات کو پڑھو, وہ خود بے سکون ہیں. ہمیں کیا سکون عطا کر سکتے ہیں؟ دوستو, سکون کی زندگی اسلام میں ہے, اسلام میں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آج کل بڑے بڑے سمجھدار دانشور پیدا ہو گئے جن کو اپنا بھی نہیں پتا. پوچھا جائے تمہارا مذہب کیا ہے, کہتے ہیں انسان. سبحان اللہ, وہ انسان مذہب اللہ نے کوئی نازل کیا, تم نے خود بنا لیا. ہم اس کو ہی نہیں سمجھتے, ہم وہ مذہب سب انسان, ہم انسانیت پر بلیف کرتے ہیں. میں انگلش کے وہ لوں سے آپ کی زبان ویسے کہہ رہا ہوں. اسلام مذہب ہے, انسان مذہب نہیں ہے. انسان جب تک اسلام میں نہیں آتا جانور ہوتا ہے. قرآن تو اس سے بھی زیادہ بات کہہ گیا, اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو اسلام میں نہیں ہے جانور ہیں. نہیں, جانور سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے. کوئی سمجھتا ہے مجھے گوشت کے لیے پیدا کیا گیا, کوئی سمجھتا ہے مجھے دودھ کے لیے پیدا کیا گیا, کوئی سمجھتا ہے مجھے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا, کوئی سمجھتا ہے میری اون سے کپڑے بنانے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا. وہ اپنی فطرت کے مطابق خدمت کر رہا ہے. اولئک کالانعام, جس کو اشرف المخلوق کہا گیا, جس کے لیے پیغمبر آئے, ساری نعمتیں سجائی گئیں, دنیا کا یہ نظام بنایا گیا, اس کے لیے یہ انسان ہے, اس کے لیے مذہب اسلام بھیجا ہے. کہتے ہیں ہم تو انسان ہیں, انسان مذہب ہے ہمارا. کمال مذہب ہے تیرا, تو اللہ کا بندہ نہیں ہے. اللہ نے جو مذہب اسلام کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, صرف اسلام مذہب ہے. اور اس اسلام کو ماننے والوں کا نام هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم. سنو, اسلام مذہب ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں. دین بھی اسلام ہے, عبادات بھی, عقائد بھی اسلام میں ہیں. اور اگر بازار کو پر رونق پرسکون بنانا چاہتے ہو, اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو, اپنے ملک کو پرسکون بنانا چاہتے ہو, تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مذہب عقائد کے لحاظ سے بھی اسلام سے اونچا کوئی نہیں ہے. اور معاشرتی زندگی, مارکیٹ کی زندگی, گھر کی زندگی, کھیتی باڑی کی زندگی اور ملک چلانے کی زندگی بھی اسلام نے عطا کی ہے. اس میں آؤ گے تو سکون پاؤ گے. تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو, اسلام میں داخل ہونے سے دونوں جہان کامیاب ہوتے ہیں, اور ہوئے نا دونوں جہان. میں اقبال کی بات پڑھ رہا تھا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی کا ایک قطرہ تعلیم لیا. اور یار قطرہ تعلیم چھوڑ, نبی کو صرف محبت کی نظر سے دیکھا, جنت واجب ہو گئی, جہنم حرام ہو گئی. یہ تربیت تھی. اور تعلیمات میں آئے تو ایسے رہبر و رہنما بنے کہ صرف پولیس اور فوج ان کی بات نہیں مانتی, جنگل کے درندے بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں. یہ کیوں غلامی کرتے تھے جنگل کے درندے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کی غلامی کو کامل اختیار کیا ہے. تو ساری مخلوق هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر آپ عربی پڑھتے ہوتے, جانتے ہوتے, ہمیں تو دنیا عربی پڑھ کر جاہل کہتی ہے. هو الذی خلق لکم, لام انتفاع, نفع کے لیے ہے. لوگوں سنو,
اللہ پاک نے جو چیز بھی روئے زمین پر پیدا کی ہے اے انسان تیرے نفع کے لیے پیدا کی ہے. تو نہ سمجھ سکے کہ سانپ کو کیوں پیدا کیا، تجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنی اعلیٰ ویکسین سانپ کے زہر سے بنائی جاتی ہے، تجھے نہیں سمجھ کہ کالے بچھو کو یا پیلے بچھو کو کیوں بنایا. دنیا تو ڈھونڈتی پھرتی ہے صحرا چھان چھان کر کہ کالا بچھو مل جائے کہ وہ بہت عمدہ، اس سے دوائیں بنتی ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. روئے زمین پر جو چیز بھی ہے انسان تجھے نظر آتی ہے تیرے فائدے کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ تجھے سمجھ میں نہ آئے. جن چیزوں کو اللہ نے مضر پیدا کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا نا جی، اللہ نے ان مضر چیزوں کو کھانے پلانے میں ان کو لگا دیا. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اور سب سے بہترین چیز کھانے پینے کے لحاظ سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کی. تو بات کر رہا ہوں دین میں داخل ہونے میں سب کچھ ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اس میں تھوڑا پہلے ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے. اور ایمان بالغیب لوگوں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. چائے پینے والی مخلوق ہے، بلڈ پریشر ہائی، فٹا فٹ. یہ کوئی کام بھی کرانے جائے نا اور ہیک آگے فوٹو سٹیٹ والا کھڑا ہو تو اس کو پورے جراثیم لگے ہوتے جلدی جلدی جلدی. اتنا بھی صبر نہیں ہے. اس لیے یہ جلدی جلدی جو پر رونق نظر آتا ہے نا، یہ سانپ بھی اوپر سے بڑا منقش ہوتا ہے، بڑا پر رونق نظر آتا ہے لیکن ڈس جاتا ہے. یہ دنیا بڑی پر رونق نقش و نگار والی ہے. اس کے قریب گھسو گے دل میں جگہ دو گے ڈھس جائے گی ڈس جائے گی. یہ منقش سانپ ہے، یہ ڈس جائے گا. اس کو دور دور رہ کے اس سے اس کے اندر جو فائدے ہیں ان کو حاصل کرنا ہے. تو بات یہ ہے دوستو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. کامیابی تب ہے. آدھا تتر آدھا بٹیر. یہ لوگوں نے غلط مثال دی ہے. تتر بھی بڑی مزدار چیز ہے، حلال ہے. بٹیر بھی بڑی مزدار چیز ہے، حلال ہے. ہمارے علاقے میں تتر اور بٹیر بہت زیادہ ہوتے ہیں. شکار کرنا ہے تو کبھی چلیں گے. یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے مثال دی تتر اور بٹیر. تتر نہیں، بٹیر اور کوا کہنا چاہیے. رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم پھر سنگ ہو جا، یا سنگ ہو جا. درمیانی حالت کیا پکڑی؟ نام اسلام کا لیا، لباس یورپ کا لیا ہے جی. نماز اسلام کی لی، مارکیٹ یورپ کی لی. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ دو رنگی ہے. صحابہ کرام بڑے بڑے تاجر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ بنا غلے سے لدا ہوا جو شام سے آیا مدینہ کے غرباء میں تقسیم کر دیا. یہ کاروبار ہی کرتے تھے نا. عثمان غنی کے کاروبار میں آؤ، گھروں میں بھی راحت پاؤ، کاروبار میں بھی راحت پاؤ، اپنی زندگیوں میں راحت پاؤ، چلنے پھرنے میں راحت پاؤ، دیکھنے میں راحت پاؤ، قلبی سکون، سوچ، فکر، آرزو، خیالات میں بھی پاکیزگی پاؤ. یہ اسلام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. تو بات کر رہا ہوں کہ متوسطہ علامات میں ہم نے کیا کرنا ہے اور ان کا فائدہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشن گوئی کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ان کا حصہ نہ بنو. اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ کئی 100 سال پہلے سرکار نے وہ باتیں فرمائی جو آج سامنے آ رہی ہیں. اللہ نے ان کو وہ غیب کی باتیں عطا کی تھی جو انہوں نے ہمیں بتائی. تیسری بات کہ ان علامات کا حصہ نہیں بننا. فرمایا 5 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی تو ان کے مقابلے میں 5 سزائیں بھی تمہارے اندر پھر آ جائیں گی. تمہارے اوپر 5 سزائیں نازل کر دی جائیں گی. فحاشی اور بریانی جب عام ہوگی تو وبائی امراض عام ہوگی. مرض جس اسپتال میں جاؤ بھرے پڑے ہیں اسپتال، اور فکر نہیں کی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگو، اللہ نے آسمانوں سے لوح محفوظ سے تمہارے لیے ایک بڑا قیمتی نسخہ شفا کا بھیجا ہے. اس کے ساتھ دل لگاؤ، اس کی تعلیمات میں آؤ، اس کی تلاوت میں آؤ، اپنے جسم پہ پھونک مار دو، شفا بن جائے گی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، یہی تمہاری بیماریوں کا علاج ہے. اور کبھی کبھی ہم یقین کی بھی دوائی لے لینا سنت ہے. تو جب فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، جو دیکھ رہے ہو وبائی امراض عام ہو جائیں گے،
امراض عام ہو جائیں گے. اور جب ناپ تول میں گڑبڑ ہو جائے گی، تاجروں کے قول میں صداقت نہیں رہے گی، مالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کہتے ہیں آ ہی نہیں رہا آج کل، تاکہ یہ بندہ پھنسا ہوا یہ مجبور ہو کر یہ مہنگائی لے لے. ہماری موٹریں ایک دو جل گئی تھی، میں گیا، وہ کہتے ہیں جی 30 ہزار اور 32,000. میں کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہ ایسی بات ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ مال نہیں آ رہا. لیکن وہ بندہ نیک ہے، وہ سچ بولتا ہے. کہتے ہیں مال ڈھیر کے ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کرونا سے پہلے کے مالوں کے مال ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بس یہ اس سے یہ سانپ بچھو بنا رہے ہیں. اور یہ کیا کہہ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سانپ بچھو بنا رہے ہیں. جو 7,000 کی موٹر تھی میزائل، وہ 30-32 ہزار میں ہو گئی، اور آئی ہوئی کرونا سے پہلے کے زمانے کی ہے. اور اس انسان کو لوٹا جا رہا ہے، مال نہیں آ رہا مال بند ہے، مال نہیں آ رہا مال بند ہے. ناپ تول کی کمی ہر زاویے میں ہے، صرف تولنے کے لحاظ سے نہیں، صرف گز کے لحاظ سے نہیں، گفتگو کے لحاظ سے ہے، دفتر کے لحاظ سے ہے، ہر لحاظ سے ہے. جو بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، جس کام میں ڈنڈی مار رہا ہے، وہ ناپ تول کی کمی ہے. فرمایا ناپ تول میں کمی عام ہو جائے گی تو پھر زمینیں رزق دیں گی، بے برکت ہو جائے گا. بسائے جیسے قحط پڑی ہوئی ہے، جیسے دنیا کا سب سے بڑا ہے جی نہری نظام ہمارے پاس تو صفائی کے لیے بندے کوئی نہیں، بڑی گندم، لیکن تھوڑا سا چھوٹا سا ملک گندم اس کے لیے پوری نہیں ہے، شوگر اس کے لیے پوری نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ناپ تول میں ڈنڈی، ذخیرہ اندوزی، خدا اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے جا رہا ہے. وہی زمینیں جو رزق کو پورا کرتی تھی وہ ان میں بے برکتی ہو گئی ہے. ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط کی شکل بن جائے گی، بارشیں بے وقت ہوں گی. تیسری چیز، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اس لیے ادا نہیں کریں گے. زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا اور ادا نہیں کریں گے کہ یہ ٹیکس ہے، یہ کیا بات ہے، یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے. تو اللہ کی ناراضگیوں کے آفات آسمانی کا نزول ہوگا. ناپ تول میں کمی، آفات آسمانی کا نزول ہوگا، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا زمین رزق کو دینے میں بے برکت ہو جائے گی، قحط کی شکل نظر آئے گی. اللہ کے معاہدے کو توڑا جائے گا. چوتھی چیز، اللہ کے معاہدے کو توڑا جائے گا. اللہ کے قانون کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. جو معاہدہ ہوا ہمارا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ توڑ دیا، آپس میں لڑیں گے. جب اللہ کے معاہدے کو توڑیں گے، اللہ رسول کے معاہدے کو، اور سب سے بڑا معاہدہ ہے الست بربکم قالوا بلا، سب سے بڑا معاہدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے بڑا معاہدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، معاہدہ توڑا جائے گا، تو پھر آپس میں لڑیں گے. جو تماشا دیکھ رہے ہو، ساری دنیا کے لوگ بھی ہمارے پاکستان ملک کا تماشا دیکھنے کے لیے بس اب نئی چیز کیا آ رہی ہے، نئے تماشا کیا آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ خود سمجھتے ہیں. اور پانچویں چیز، اللہ کے قانون کا مذاق بنایا جائے گا. کسی کو کہو بے انصافی نہ کرو تو وہ کہتا ہے جاؤ مسجد میں جاؤ، ہمیں کیا سمجھانے کے لیے آ گئے ہو. دفتر میں کوئی بندہ ایمانی جذبہ جب اوپر بنانا تو داڑھی رکھ لی، وہ سمجھتا ہے کشمیر کا جہاد کرنا میرے لیے آسان تھا اور دفتر میں داڑھی رکھنا تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. وہ مسلمان ہی ہے نا جو اس کو تنگ کر رہے ہیں. اللہ کے قانون کا مذاق اڑائیں گے لوگ تو پھر دشمنان اسلام تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. یہ سزا ہے ان 5 گناہوں کی. 5 سزائیں ہیں جو اللہ کے قانون پر بندہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کو مذاق کا بھی سامنا ہے، ادھر دشمن مسلط، لیکن وہ استقامت کے ساتھ رہے تو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملتا ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ 100 اجر شہید. جس نے امت کے فساد کے زمانے میں جب سنت کے جنازے اٹھائے جا رہے ہوں گے، نبی کی سنت کو وہ زندہ کریں گے تو فرمایا اس سنت کے زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. اس لیے کہ کڑن بہت ہے، تانے بہت ہیں، گلے شکوے بہت ہیں. اگر لوگ میری بات مذاق سمجھ رہے ہیں کہ تانے نہیں ملتے، مولوی صاحب ایسے ہی کہہ رہا ہے، تو آپ داڑھی رکھ کے دیکھو نا، آزماؤ نا، داڑھی رکھو نا. جنہوں نے مڈائی ہوئی ہے بس کرو نا،
سفید بال تو آ گئے، کس چیز کے انتظار ہے؟ اس کے بعد کالے نہیں آئیں گے؟ وہ ویسے لوگوں نے جناب اپنا چورن بیچنے کے لیے نا وہ یوٹیوب پر نسخے چلائے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیت الشباب یعود یوما، واپس نہیں آئے گا۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ نبی کی پوری غلامی میں آؤ۔ تو بات کر رہا ہوں کہ علامات قیامت کی متوسطہ علامات کا حصہ نہیں بننا۔ خیانت عام ہو جائے گی، دیکھ لو، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ خیانت عام ہو جائے گی، بے انصافی عام ہو جائے گی، انصاف کرنے والے بھی بے انصافی کرنے لگ جائیں گے۔ کیا بات ہے! مرد کم، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور فتن گھر گھر میں آ جائیں گے۔ جب آپ دین کی بات گھر میں کریں گے، آپ دیکھنا مقابلہ کیسے ہوتا ہے، رکاوٹ کیسی ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے اسلام نے 7 سال بچے کی عمر ہو جائے تو تربیت کا حکم دیا ہے، تاکہ مقابلے کا زمانہ ہی نہ آئے۔ پہلے سے ہی آپ اس کی تربیت جب بہتر کریں گے، کل بڑے ہو کے جوان ہو کر وہ بچہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گا، تابعداری میں آئے گا۔ فتن گھر گھر میں ہوں گے۔ خائن کو امین کہا جائے گا، امین کو خیانت والا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ یہ دو اگر نہیں مانتے ہو تو پاکستان اس وقت اعلیٰ مثال بنی ہوئی ہے۔ کیسے کیسے جھوٹوں کو، دجالوں کو پیشوا بنایا جا رہا ہے، ان کی ہر عیب، ہر بد کرداری کو اچھے عنوان کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیک کو بد، بد کو نیک ظاہر کیا جائے گا، خائن کو امین، امین کو خائن بتایا جائے گا۔ اور فتن، حدیث میں آتا ہے کہ متوسطہ علامات میں 30 کے لگ بھگ دجال آئیں گے، چھوٹے دجال، جو بعض تو نبوت کا دعویٰ کر دیں گے، بعضوں کا خیال یہ ہوگا کہ لوگ مجھے نبی کہہ دیں۔ یہی تو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ عجیب عجیب باتیں کہلائی جا رہی ہیں، جھوٹے کذاب ظاہر ہوں گے، اور کوئی تو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں نبی کہہ دیں، رسول کہہ دیں، اور یہ اس کا کام کر رہے ہوں گے جو بڑا دجال ہے۔ ہم بڑی علامات میں ان کو بتائیں گے، یہ چھوٹے دجال یہ راستہ ہموار کر رہے ہیں بڑے دجال کا، یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کوئی خیال کریں گے ہمیں لوگ نبی کہہ دیں، اور بڑا دجال جب آئے گا تو وہ تو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ فرمایا عورتیں ملبوسات میں ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ کہاں دیکھتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ قدم سوئے مرکب، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ عورتیں ملبوسات میں ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، مملاتن ممیلاتن، مردوں کو اپنی طرف میل کرنے والی ہوں گی اور خود مردوں کی طرف میل ہوں گی۔ یہ مسلمانوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت لوگوں سنو، فتن سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ فتن سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فتن سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ بڑا آسان نسخہ ہے، لیکن یہ اسلام آباد کا ماحول ایسا ہے کہ یہ امیر لوگ ہیں، کوئی سستا سا حکیم سستا سا نسخہ دے دے، اسلام آباد کے بابو کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب کوئی ڈاکٹر 10,000 روپیہ فیس لے، 20-25 ہزار کے اس کو ٹیسٹ لکھے، اور وہ انجیکشن جو 200 روپے کا ہے اس کو 20,000 کا لگائے، 50,000 روپے کا اس بابو کا جب بل بن جائے، گھر پہنچنے تک یہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس کو چھوٹے سے سستے نسخے کی قدر نہیں ہے۔ فرمایا یہ فتن ہوگا تمہارے سامنے، یہ سب کوئی شراب نوشی، زنا وغیرہ وغیرہ، جھوٹ، فراڈ، دجالی، فتن کا دور ہوگا۔ نسخہ بڑا آسان ہے، اللہ مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب۔ فتن سے تب بچو گے، اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول وکونوا مع الصادقین. یہ 3 باتیں ہیں. کامل اللہ کی اطاعت میں آؤ، کامل اللہ کے رسول کی اطاعت میں آؤ، اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. جماعت المسلمین کے حصہ بنو، اہل سنت والجماعت کے ساتھ مل جاؤ، اور ادھر ادھر اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے 4 بندے پکے سامنے بٹھا کر شیعہ بھی غلط، دیوبندی بھی غلط، بریلوی بھی غلط، کیا نام ہے، اہل حدیث بھی غلط، فلانے بھی غلط، فلانے بھی غلط. یہ فتن کا دور ہے اور ایسے مجتہد پیدا ہوں. اچھا کسی نے پوچھا تو کیا ہے؟ کہتا میں دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں، شیعہ کی مسجد قریب نہیں ہے ورنہ ادھر بھی. او بابا تو اپنی بات میں ہی واپس آ گیا، تو بھی وہی میاں یو ٹرن ہے، وہی چیز ہے تو بھی، کہ آپ نے خود کہا نا میں بریلوی بھی غلط، دیوبندی بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط، سارے غلط. تو پھر خود کہہ رہا ہے میں دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، شیعہ کے پیچھے پڑھ نہیں سکتا کہ وہ مسجد کوئی نہیں ہے، بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں. تو جو خود ہی پتہ نہیں ہے اپنا نظریہ کیا ہے. بچو اس طرح کے فتن سے، اہل سنت والجماعت کا حصہ بناؤ. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی اطاعت میں آؤ، وکونوا مع الصادقین. جماعت المسلمین جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو تسلی سے آیا کرو، میرے دماغ کے اوپر پریشر نہیں آنا چاہیے کہ ٹائم کم ہو گیا. ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعة. ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی. عرض کہ اللہ کے رسول کیف اضاعتها، امانتیں کیسے ضائع ہونے لگیں گی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب عہدے غیر اہل کو حوالے کر دیے جائیں گے پھر انتظار کرنا قیامت قریب ہوگی. ایک اور صحابی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعة، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا فما عادت لها، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، کیا قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا کہنے لگا ما عادت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولیکننی احب اللہ ورسولہ. آپ نے پوچھا قیامت کے وقوع کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، یہ تو بتا تو نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول تیاری میں نے ایسی تو نہیں کی کہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہوں، روزے زیادہ ہوں، صدقات و خیرات زیادہ ہو، لیکن ہاں میں نے ایک تیاری کر رکھی ہے کہ میں اللہ اور اس کے آخری حبیب کو بہت محبوب سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا احسنتا، بڑی اونچی چیز تو نے حاصل کر رکھی ہے. انتا ما من احببتا، تیرا رہنا سہنا میدان حشر میں اٹھنا تیرا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. او ہمارا لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والوں، او بلو ایریا والوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. وہ ڈرامہ باز، کوئی ارتگل کوئی فرتگل، اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں اور ان جیسے بال بنا کر پیچھے بالوں کے پونیاں باندھنے والوں، داڑھی کا ڈیزائن بھی ادھر ادھر کے لوگوں کا بنانے والوں، اس میں کامیابی نہیں ہوگی. اللہ نے کامیابی کے لیے امت مسلمہ کی
کامیابی کے لیے صرف ایک ہی نمونہ بھیجا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوش آمدید، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو انہی کے اقوال و کردار کو اپناتے ہو تو تمہارا رہنا سہنا میدان حشر میں اٹھنا اٹھایا جانا انہی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، خوشبوئیں معطر ہو رہی ہیں۔ ایک سفید لباس والا شخص آتا ہے، کاٹن پہنا ہوا آتا ہے، کالی داڑھی والا آتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجتماع ہے۔ آتا گیا نبی کے قریب بیٹھ کر آپ کے زانوؤں پر دونوں ہاتھ رکھ بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے کاٹن کے کپڑے دیکھیں، اس کا صاف ستھرا لباس دیکھیں تو یہ اجنبی معلوم ہوتا ہے، مدینہ کا نہیں ہے۔ اگر باہر سے آیا تو اس کے کپڑے میلے کیوں نہیں ہیں، اگر مدینہ سے آیا تو ہم جانتے کیوں نہیں ہیں۔ کہنے لگا بہت لمبی حدیث ہے، کہنے لگا اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے جتنا قیامت کے وقوع کے بارے میں سائل جانتا ہے، جس سے پوچھا گیا وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت فکس کس ٹائم پر واقع ہوگی یہ سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسرافیل میکائیل نہیں جانتا، جبرائیل اسرائیل نہیں جانتا، اس کے سارے پیغمبر نہیں جانتے تو اس کا محبوب پیغمبر بھی نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا اخبرنی عن اماراتیا، اے اللہ کے رسول چلو قیامت کا فکس وقوع آپ نہیں بتاتے تو اس کی علامات تو بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا سن ان تلد الامۃ ربتہا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ سنو قیامت کی علامتیں یہ ہوں گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، میں اگلے جمعے پر اس کی تشریح کر دوں گا، اور ننگے پاؤں چلنے والے، پھٹے پرانے لباسوں والے، دیہاتوں میں رہنے والے، غریب اور مفلس شہروں میں آئیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ اور سنو قیامت کی متوسطہ علامات میں سے یہ ہے، میں نے خطہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال پھینکا تھا، پھر دوبارہ داخل ہو جائیں گے قرب قیامت میں۔ سنو لوگو، میں نے بت پرستی سے خطہ حجاز کو پاک کر دیا تھا، قرب قیامت میں عرب کے اندر ہی بت خانے دوبارہ بنائے جائیں گے۔ میرا کہنا اور سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اس تاخیر کے اوپر اللہ تعالی ہمیں مزید سے مزید اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وہ میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ تاخیر کے اوپر یوں کہوں کہ مقتدیوں سے معذرت کی کیا بات ہے، اللہ مزید اجر نصیب فرمائے۔